بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ اب جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بنے گا اور جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا کیسے بنے گا؟ اگر انسان نے اللہ رب العالمین کی تابع فرمانی کی ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے وہ طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہو، تو پھر اس کی قبر جنت کے باغات میں سے باغ بن جاتی ہے۔ اور اگر اس نے ایسے عمل کیے ہوں کہ جن اعمال کی وجہ سے لوگ بھی اس سے ڈرتے ہوں، ایسے اعمال کیے ہوں کہ بد اخلاقی کی ہو، اس نے کسی پر ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو، تو ایسے شخص کے لیے اس کی قبر جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں جس رویے سے ہمیں ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمارے بارے میں اچھی گواہی دے سکیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین موجود ہیں، تو ایک جنازے کا گزر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ موجود ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا ایک جنازہ گزرا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی، چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس کے بارے میں گواہیاں دے رہے تھے کہ یہ بڑا اچھا شخص ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اور جنازہ گزرا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اس کے بارے میں اچھی رائے نہ دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجبت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بڑے حیران ہوئے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے واجبت، پہلے جنازے پر بھی آپ نے واجبت کہا، دوسرے جنازے پر بھی آپ نے واجبت کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صالح مومن یہ اللہ کی بارگاہ میں گواہ ہیں، تم نے اس کے بارے میں پہلی جو میت گزری، پہلا جنازہ جو گزرا، تم نے اس کے بارے میں گواہی دی کہ یہ بہت اچھا تھا، تو میں نے کہا واجبت۔ اور دوسرا جنازہ جو گزرا اس کے بارے میں تم لوگوں نے گواہی دی کہ یہ اچھا نہیں ہے، تو میں نے کہا واجبت۔ اب تمہاری گواہی کی وجہ سے پہلا شخص، چونکہ تم گواہ ہو، اس نے اچھے عمل کیے، تمہاری گواہی کی وجہ سے اس پر جنت واجب ہو گئی، اور دوسرا شخص جس کی میت گزری اور تم نے اس کے بارے میں برے تاثرات دیے، تو ایسے شخص کے لیے جب میں نے کہا واجبت تو اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک جنازہ دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آرام پا گیا، یا پھر فرمایا لوگ اس سے آرام پا گئے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ آرام پا گیا یا اس سے لوگ آرام پا گئے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ جو نیک ہو، اس نے وفات پالی تو دنیا کی مصیبتوں، دنیا کی تکلیفوں، دنیا کی پریشانیوں سے وہ نجات پا گیا۔ اگر مرنے والا شخص جو ہے وہ بدکار ہے، وہ جب مر جاتا ہے تو اس سے تمام بندے بھی اس سے آرام پاتے ہیں، اس کی زیادتیوں، اس کے ظلم، یہاں تک کہ سارا شہر اور درخت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے چوپائے بھی آرام پاتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت زیادہ روتے تھے، اس قدر روتے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی ریش مبارک یہ آنسوں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے کہا اے امیر المومنین، جب آپ جنت کا، جب آپ دوزخ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں آئے، لیکن جب آپ قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اس وقت آپ کی آنکھوں سے بے تحاشا لا تعداد
اتنے آنسو بہتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک میں وہ آنسو سے تر ہو جاتی ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یقین رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر اس سے کسی کو نجات مل گئی تو اس کی آنے والی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور اگر اس قبر کی منزل، اس کی پہلی جو منزل ہے، اس سے کوئی پریشان ہو گیا، اس سے کوئی نجات نہ پا سکا، تو اس کی آنے والی منزلیں بھی انتہائی مشکل ہو جاتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے قبر سے بڑھ کر کوئی خوفناک منظر کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ کہیں میری قبر کی جو منزلیں ہیں وہ خراب نہ ہو جائیں، میری قبر کی جو منزل ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے لیے مشکلات کا سبب بن جائے۔ تو وہ اتنا قبر کے پاس کھڑے ہو کر روتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں قبر کے منظر سے زیادہ خوفناک میں نے منظر کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کر کے جائیں کہ جب جنازہ ہمارا اٹھے، گلیوں سے نکلے، تو لوگ کہیں یہ دیکھو عاشق رسول جا رہا ہے، یہ بڑے اچھے اخلاق کا مالک شخص جا رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام جا رہا ہے، یہ 5 وقت نماز پڑھنے والا جا رہا ہے، یہ بد اخلاق نہیں بلکہ اخلاق کا بڑا اچھا تھا، یہ کسی کو گالی نہیں دیا کرتا تھا، یہ بڑا نیک انسان تھا۔ تو پھر لوگوں کی اس گواہی سے ہمیں اللہ رب العالمین ہماری قبر کو جنت کے باغات میں سے باغ بنا دے گا۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا، اگر ہم نے ظلم اور زیادتی کا بازار گرم کرے رکھا، لوگوں کا مال لوٹ کر کھاتے رہے، چوری ڈکیتی ہم کرتے رہے، ناحق مال کھاتے رہے، تو پھر ہماری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔